میں ڈاکٹر مہدی حسن، پروفیسر آف جرنلزم، اور میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں پاکستان میں میس میڈیا کی تاریخ پر، اس کی ورکنگ، اس کا امپیکٹ اور معاشرے میں جو خدمات پاکستان کے میس میڈیا نے سر انجام دی، اس کا کیا اثر ہوا معاشرے پہ، اور معاشرتی اقدار کس طرح تبدیل ہوئیں اور معاشرے نے کیا اثرات ڈالے میس میڈیا پہ، اس پہ ہم نے گفتگو شروع کی ہوئی ہے اور ہم اب تک اخبارات کے تمام آسپیکٹ جو ہیں ان پہ گفتگو کر چکے ہیں۔ آج ہم ایک اور میس میڈیم، ذرائع ابلاغ میں ایک اہم ذریعہ ریڈیو پر بات چیت شروع کریں گے۔ ریڈیو براڈ کاسٹنگ اخبار کے بہت عرصے بعد شروع ہوئی اور اس کو ایک باقاعدہ انقلاب سمجھا گیا ابلاغ کے میدان میں، کیونکہ اخبار کو فزیکل مینز کی ضرورت تھی، مواصلات کے فزیکل ذرائع ضروری تھے اخبار کو دوسری جگہ تک پہنچانے کے لیے، یا انسان پہنچاتا تھا، ڈاک کا سسٹم ضروری تھا، ڈاک کا نظام، ہوائی جہاز سے اخبار پہنچایا جاتا ہے، ٹرین سے پہنچایا جاتا ہے، بس سے، گاڑی سے پہنچایا جاتا ہے، لیکن ریڈیو کے لیے ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ ریڈیو پہ سرحدیں بھی رکاوٹ نہیں بنتی، خاص طور پہ اگر دو ملکوں کے درمیان تعلقات دوستانہ نہ ہوں تو پھر فزیکل طریقے سے کتابوں کا، اخبار کا، میگزین کا آنا جانا یا فلم کا آنا ایک ملک سے دوسرے ملک میں وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن جب براڈ کاسٹنگ ایجاد ہوئی تو اس کا میسج، کیونکہ ہوا کی ویوز پہ ہوتا ہے، اس کا ذریعہ ہوا ہے، فضا ہے، اس لیے اس پہ سرحدیں جو ہیں وہ رکاوٹ نہیں بنتی، اس لیے اس کو ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ سمجھا گیا اور تمام دنیا کے انفارمیشن سسٹم کو براڈ کاسٹنگ نے بہت زیادہ متاثر کیا اور اس کو ایک انقلاب سے تشبیہ دی گئی۔ جب ہم ابلاغ کے انقلابات کی بات کرتے ہیں تو میں آپ کی معلومات اور آپ کی دلچسپی کے لیے یہ بتا دوں کہ جیسے جیسے انسانی معاشرے نے ترقی کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ابلاغ کے طریقے اور ابلاغ کی ٹیکنیکس نے بھی بہت زیادہ ترقی کی، اور ہر نیا ذریعہ ابلاغ کا آنے پر اس کو ابلاغ کے میدان میں، کمیونیکیشن کے میدان میں ایک ریولوشن قرار دیا گیا۔ مثلاً آج سے جب 60-70 ہزار سال پہلے انسان نے ایک دوسرے سے اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرنے کا طریقہ، جس کو ہم انٹرپرسنل کمیونیکیشن کہتے ہیں، وہ ایجاد کیا تو اس کو ایک بہت بڑا انقلاب قرار دیا گیا ابلاغ کے میدان میں۔ زبان کی ایجاد ذریعہ اظہار کے طور پہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ سمجھی گئی اور اس کو کمیونیکیشن کے میدان کا ایک انقلاب قرار دیا گیا۔ پھر ریٹن لینگویج آئی، تصویروں کے ذریعے سے پکٹوگراف جس کو کہتے ہیں، کمیونیکیٹ کرنا شروع کیا انسان نے۔ اس کے بعد الفابیٹ ایجاد ہوئے، پھر کاغذ ایجاد ہوا، پھر پرنٹنگ پریس ایجاد ہوا، اخبار آیا۔ یہ سب اپنے اپنے دور میں کمیونیکیشن کے انقلابات تھے۔ براڈ کاسٹنگ کی ایجاد کو بھی بہت بڑا انقلاب قرار دیا گیا، کیونکہ اس کے لیے کسی فزیکل مینز آف کمیونیکیشن کی ضرورت نہیں تھی اور اس کے لیے باؤنڈریز کوئی رکاوٹ نہیں بنتی تھی۔
سرحدیں کوئی رکاوٹ نہیں تھیں ایک ملک سے دوسرے ملک کی، اور اس کو پیغام کو لے جانے لانے کی ضرورت نہیں تھی۔ لہذا یہ محسوس کر لیا گیا اس کے ایجاد ہونے کے بعد کہ یہ لوگوں کے رویے تبدیل کرنے کے لیے سیاسی طور پہ یا معاشرتی طور پہ، ثقافتی طور پہ، یا لوگوں کو اطلاعات باہم پہنچانے کے لیے یہ بہت مؤثر ذریعہ ثابت ہو سکتا ہے، اور اس کی ایجاد کے فوراً بعد یہ ایک بہت مؤثر ذریعے کے طور پہ تمام دنیا میں مقبول بھی ہو گیا بہت جلدی۔ 20ویں صدی کی ابتدا میں ریڈیو براڈ کاسٹنگ کا استعمال شروع ہو گیا تھا، لیکن اتنی ڈیولپ نہیں ابھی ہوئی تھی پہلی دہائی میں کہ اس کو خبروں کے ایک اہم ذریعے کے طور پہ پیش کیا جا سکے۔ اس دور میں سب سے اہم واقعہ پہلی جنگ عظیم تھی، اور کوئی اتنی بڑی جنگ ہو یا بہت بڑے سیاسی واقعات ہوں کسی معاشرے میں، اس میں خبروں کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو پہلی جنگ عظیم کے ختم ہونے تک خبروں کا سب سے اہم ذریعہ اخبار ہی کو سمجھا جاتا تھا، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میس میڈیا میں پرنٹ میڈیم ہی سب سے زیادہ اہمیت رکھتا تھا پہلی جنگ عظیم کے ختم ہونے تک۔ اسی دور میں، اسی عرصے میں 1917 میں ایک عالمی سیاست میں ایک بہت بڑا واقعہ ہوا، اور روس میں بولشوک انقلاب آیا اور کمیونسٹ حکومت قائم ہوئی وہاں، جو ایک بہت بڑی تبدیلی اس لیے تھی سیاسی کہ ایک بالکل مختلف اور نیا سیاسی اور اقتصادی نظریہ جو تھا اس کا ایک ایکسپیریمنٹ شروع ہوا روس میں۔ روس کے کمیونسٹوں نے ریڈیو کو جب استعمال کیا اور اس پہ اپنا سلوگن، بہت مشہور سلوگن جو ہے ورکرز آف دا ورلڈ یونائٹ، یو ہیو نتھنگ ٹو لوز بٹ یور چینز، کہ تمام دنیا کے محنت کشوں ایک ہو جاؤ، جس کے نتیجے میں آپ کو نقصان کوئی نہیں ہوگا، آپ کی زنجیریں کٹ جائیں گی، زنجیریں ٹوٹ جائیں گی، آپ کے پاس کھونے کے لیے اپنی زنجیروں کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ جب یہ سلوگن ریڈیو ماسکو سے لگایا گیا تو جیسا میں نے شروع میں کہا تھا کہ کیونکہ ریڈیو کی براڈ کاسٹ کی راہ میں سرحدیں حائل نہیں ہوتی، اس لیے یہ براڈ کاسٹ جب یورپ کے باقی ملکوں میں سنی گئیں تو بہت سے ملکوں نے روس سے احتجاج کیا، سرکاری طور پہ، حکومتی سطح پہ، اور یہ کہا کہ آپ کا یہ نعرہ دنیا کے محنت کشوں ایک ہو جاؤ، یہ ہمارے مزدوروں کو انسائٹ کرنے کے مترادف ہے، لہذا آپ اس کے استعمال سے اعتراض کریں، اس کو آپ استعمال نہ کریں۔ یہ مثال میں نے آپ کو اس لیے دی ہے کہ براڈ کاسٹنگ کا امپیکٹ انٹرنیشنل سطح پہ سرحدوں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے کیا ہو سکتا ہے، وہ اس سے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ 1918-1919 کی بات ہے۔ اس زمانے میں سب کانٹیننٹ میں انگریزوں کی سامراجی حکومت قائم تھی۔ ہندوستان برطانوی ہندوستان کہلاتا تھا اور غلام تھا انگریزوں کا۔ یورپ میں ریڈیو براڈ کاسٹنگ شروع ہو گئی تھی، لوگوں نے اپنے اپنے طور پہ کلبز میں اور خود اپنے مل کے 2-2 4-4 لوگوں نے جو دلچسپی رکھتے تھے براڈ کاسٹنگ میں، انہوں نے نجی سطح پہ شوقیہ براڈ کاسٹنگ شروع کی ہوئی تھی۔ یونائٹڈ اسٹیٹس میں 1920 میں براڈ کاسٹنگ باقاعدہ شروع ہو چکی تھی، اور 1924 کا جو
صدارتی انتخاب تھا امریکہ کا، اس میں پہلی بار ریڈیو براڈ کاسٹنگ کو صدارتی کیمپین کے لیے بہت مؤثر ذریعے کے طور پہ استعمال کیا گیا، اور یہ دنیا میں سیاسی مقاصد کے لیے کسی معاشرے میں اس کا پہلا استعمال تھا، جس سے یہ محسوس ہو گیا تمام دنیا کو کہ اس کا پولیٹیکل سوچ اور پولیٹیکل ایکٹیویٹیز پہ بھی بہت اثر براڈ کاسٹنگ کا پڑ سکتا ہے اور پڑے گا، جو بالکل صحیح ثابت ہوا، کیونکہ آنے والے وقت میں براڈ کاسٹنگ نے انٹرنیشنل کمیونیکیشن کے حوالے سے بہت اہم رول ادا کیا۔ بر صغیر میں 1926 میں براڈ کاسٹنگ انٹروڈیوس ہو گئی تھی نجی سطح پہ، بمبئی میں، مدراس میں، کلکتے میں، جو بڑے کولونیل ٹاؤنز تھے جہاں انگریزوں کی آبادی یا انگلو انڈین آبادی زیادہ تھی، انہوں نے براڈ کاسٹنگ کلبز بنا کے اپنے نجی سطح پہ براڈ کاسٹنگ شروع کی ہوئی تھی، بہت چھوٹے اسکیل پہ، چھوٹے چھوٹے براڈ کاسٹنگ اسٹیشن بنا کے، شوقیہ براڈ کاسٹرز تھے وہ لوگ۔ جب یہ سلسلہ بہت بڑھ گیا تو پھر برطانوی حکومت نے ہندوستان کے لیے براڈ کاسٹنگ کا ایک قانون بنایا، وائرلیس ایکٹ، اور اس کے لیے لائسنس ضروری قرار پایا، اور براڈ کاسٹنگ کو سرکاری شعبے میں ریڈیو اسٹیشن قائم کر کے اس کا استعمال شروع کیا گیا۔ مدراس، کلکتے اور بمبئی کے ریڈیو اسٹیشن قائم ہوئے 1926 میں، اور نجی براڈ کاسٹنگ پہ پابندی عائد کر دی گئی۔ جو کلبز تھے براڈ کاسٹنگ کے، ان پہ یہ پابندی عائد ہو گئی انڈر وائرلیس ایکٹ کہ وہ یہ کام نہیں کر سکیں گے۔ جو علاقے پاکستان بنے 1947 میں، ان میں 1927 میں ایک ریڈیو اسٹیشن پشاور میں قائم ہوا جو محکمہ زراعت نے قائم کیا تھا۔ اس وقت تک کوئی باقاعدہ انفارمیشن منسٹری یا محکمہ نہیں بنا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا کہ اخبارات کی مانیٹرنگ بھی پولیس کا کام تھا، اور ڈی آئی جی پریس ہوا کرتا تھا ہر صوبے میں، وہ اخبارات کو ریگولیٹ کرتے تھے، اور اخبارات کو اسپیشل برانچ جو تھی پولیس کی، خفیہ پولیس، اس کا ایک ڈی آئی جی اخبارات کا انچارج ہوتا تھا۔ تو ریڈیو اسٹیشن جو پشاور کا قائم ہوا 1927 میں، وہ قائم کیا تھا محکمہ زراعت نے کسانوں کو کچھ ہدایات دینے کے لیے، ان کی کاشتکاری کے حوالے سے اور ان کی ایجوکیشن کے لیے کہ کس قسم سے وہ اپنی زراعت کو ترقی دے سکتے ہیں اور بہتر فصلیں حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد لاہور کا ریڈیو اسٹیشن، اور پھر راولپنڈی کا ریڈیو اسٹیشن۔ جب 14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں آیا نقشے پہ سب کانٹیننٹ کے، یعنی ان علاقوں کو پاکستان قرار دیا گیا، تو اس وقت ایک ریڈیو اسٹیشن ڈھاکے کا تھا پاکستان کے پاس، اور ایک ریڈیو اسٹیشن لاہور کا تھا، ایک ریڈیو اسٹیشن راولپنڈی کا تھا، ایک پشاور کا، اور ایک کراچی کا۔ اس کے فوراً بعد جب کشمیر کا مسئلہ پیدا ہوا تو 1948 میں راولپنڈی کے ہی ریڈیو اسٹیشن میں ایک سیکشن کو ریڈیو آزاد کشمیر کے نام سے شروع کیا گیا تھا۔ وہاں سے کشمیری براڈ کاسٹ ہوتی تھیں، اور کچھ کشمیری آرٹسٹ اور کشمیری براڈ کاسٹرز جو تھے وہ کشمیریوں کے لیے پروگرام کرتے تھے۔ اس میں ایسا پروگرام بھی شامل ہوتا تھا جو اسپیشلی مخصوص تھا انڈین مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے لیے، جس میں ان کو
آزادی کے لیے ترغیب دی جاتی تھی، جدوجہد کے لیے ترغیب دی جاتی تھی، جس کو آپ پروپیگنڈا بھی کہہ سکتے ہیں، اور کشمیریوں کی دلچسپی کا انٹرٹینمنٹ کا پروگرام بھی شامل ہوتا تھا۔ جب دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی، برِ صغیر کے ریڈیو کی تاریخ اگر ہم دیکھیں تو اس وقت ریڈیو کی اہمیت اور اس کی افادیت بھرپور طریقے سے سامنے آئی، کیونکہ دوسری جنگ عظیم ایسی جنگ تھی جس میں افریقہ، ایشیا اور یورپ کے علاوہ شمالی امریکہ کے کانٹیننٹ سے امریکہ بھی اس میں انوالو تھا۔ تو یہ ایک عالمی جنگ آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، کہ جس میں تقریباً تمام دنیا کسی نہ کسی انداز سے انوالو تھی، اور کیونکہ دور دراز کے علاقوں میں مختلف محاذ قائم تھے، افریقہ میں بھی محاذ قائم تھا، یورپ میں بھی محاذ قائم تھے، مختلف ملکوں میں، روس میں محاذ قائم تھا بہت ڈیپ انسائیڈ رشیا تک، ساؤتھ ایسٹ ایشیا سارا محاذ جنگ تھا، جاپان ادھر سے بڑھ رہا تھا، اور امریکہ بھی جنگ میں انوالو ہو چکا تھا۔ تو اتنے دور دراز اور اتنے مختلف علاقوں سے ایک تو اخبارات کے لیے خبریں آنا ایک مشکل کام تھا، وقت لگتا تھا، آ تو جاتی تھی اور آتی تھی، چھپتی تھی بہت تفصیل سے۔ دوسرے، اس میں وقت لگنے کے علاوہ اخبار کے پہنچنے میں دیر لگتی تھی، یعنی انگلستان کی خبریں اگر انگلستان میں جو کچھ ہوا جنگ کے دوران، یا فرانس میں کچھ ہوا، یا جرمنی میں کچھ ہوا، یا پولینڈ میں کچھ ہوا، روس میں کچھ ہوا، تو وہاں کے اخبارات میں تو اگلے دن شائع ہو کے لوگوں کو پتہ لگ جائے گا، لیکن ہندوستان کے جو اخبار بین ہیں ان کو تو وقت لگے گا وہ خبریں پڑھنے میں، یا آسٹریلیا میں جو اخبار پڑھنے والے ہیں، یا کینیڈا میں جو اخبار پڑھنے والے ہیں، ان تک وہ خبریں بہت دیر کے بعد پہنچیں گی اور ان کے اخبار میں چھپیں گی، پھر اخبار ان تک پہنچے گا۔ تو اس میں جو وقت صرف ہوتا تھا، ریڈیو نے اس وقت کو مختصر کر دیا، اور دن میں کیونکہ ریڈیو بہت سے بلیٹن براڈ کاسٹ کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں یا کرتے تھے، اس لیے لوگوں کو لیٹسٹ اطلاعات، معلومات جنگ کے بارے میں، جس میں بہت زیادہ دلچسپی ہوتی ہے جنگ کی خبروں میں، وہ ریڈیو کے ذریعے سے ملنے لگی۔ دوسرا کام جو ریڈیو نے دوسری جنگ عظیم میں کیا، جس کو بعد میں بہت اچھے طریقے سے تفصیل کے ساتھ مختلف ملکوں نے استعمال کیا، وہ کام تھا نفسیاتی جنگ کا، کہ دشمن کے عوام اور دشمن کی فوج کا حوصلہ پست کرو، ان کو بے حوصلہ کرو اپنی براڈ کاسٹ کے ذریعے سے، اور اپنے عوام اور دوست جو آپ کے ملک ہیں ان کے عوام کا حوصلہ بلند کرو۔ morale boosting and demoralizing the enemy. morale boosting for friendly people and demoralizing the enemy public. یہ جنگ کے دوران ریڈیو مختلف جو اسٹیشن مختلف ملکوں کے کام کر رہے تھے، یہ کام ان کے ذمہ ٹھہرا اور انہوں نے اس کو بہت خوش اسلوبی سے سر انجام دیا۔ علاوہ خبروں کے، جنگ کے دوران خبریں بھی اسی طرح تشکیل دی جاتی ہیں، ان کی اسٹرکچر جو ہے نیوز بلیٹن کا، وہ morale بوسٹنگ اور دشمن کو ڈی مورلائز کرنے کو ذہن میں رکھتے ہوئے خبریں لکھی جاتی ہیں۔ خبریں پڑھنے والوں کا لہجہ بھی بہت اہمیت رکھتا ہے، کہ کون کیسی خبریں پڑھتا ہے، اس کا لہجہ کیا ہے، اس کی آواز کیسی ہے، اس کے کیا اثرات ہوں گے خبر سننے والوں پہ، یہ تمام چیزیں اہمیت رکھتی ہیں، اور خاص طور پہ
جو ریگولر نیوز ریڈر ہوتے ہیں وہ کیونکہ ریڈیو لسنرز کے فیملی ممبرز کی حیثیت اختیار کر جاتے ہیں، ان کی آواز دن میں کئی دفعہ جب آپ سنتے ہیں تو وہ آپ کے بہت قریب آ جاتے ہیں اور ان کو لوگ اپنی فیملی کا حصہ سمجھنے لگتے ہیں۔ تو ان کا سلیکشن بھی بہت اہم ہوتا تھا براڈ کاسٹرز کا، ان کی آواز کیسی ہے، ان کا لہجہ کیسا ہے، ان کا تلفظ کیسا ہے، زبان پہ عبور کتنا ہے، یہ تمام چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے براڈ کاسٹنگ کو سائیکلوجیکل وارفیئر کے حوالے سے بہت افیکٹولی دوسری جنگ عظیم میں استعمال کیا گیا، جس کے بارے میں ایک مشہور فقرہ یہ ہے، برطانیہ کی جو براڈ کاسٹنگ سروس ہے بہت مشہور بی بی سی، برٹش براڈ کاسٹنگ کارپوریشن، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہاف آف دی وار، سیکنڈ ورلڈ وار، ہیڈ بین ون بائی بی بی سی، کہ آدھی کنٹریبیوشن جنگ جیتنے میں علاوہ فوجوں کے بی بی سی کی ہے، اس نے بہت اہم رول ادا کیا برطانوی اور اتحادی فوجوں اور عوام کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے، اور دشمن ملک کی فوجوں کا اور دشمن کے عوام کا حوصلہ پست کرنے کے لیے بی بی سی نے ایک بہت اہم رول ادا کیا۔ اسی دور میں آل انڈیا ریڈیو بھی، کیونکہ ہندوستان بھی جنگ میں شامل تھا، تو آل انڈیا ریڈیو کی براڈ کاسٹ بھی لوگ جنگ کے حوالے سے بہت دلچسپی سے سنتے تھے، اور اس کی پالیسیز بھی وہی ہوتی تھیں جو برٹش گورنمنٹ کی پالیسیز تھیں یا جو بی بی سی کی پالیسیز تھیں، کیونکہ ہندوستان برٹش امپائر کا حصہ تھا۔ پاکستان بننے کے بعد اور پاکستان موومنٹ کے دوران پاکستان حاصل کرنے کی جو کوشش تھی، اس میں ہم نے اخبارات کے کردار پہ بہت تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ پاکستان موومنٹ میں تو اخبارات کا کردار سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ اخبارات نجی ملکیت میں ہوتے ہیں، پرائیویٹ اونرشپ میں ہوتے ہیں۔ براڈ کاسٹنگ کا اس وقت تک تصور پرائیویٹ اونرشپ کا نہیں تھا، اور براڈ کاسٹنگ کی پالیسیز کے بارے میں حکومت اخبار کے مقابلے میں زیادہ حساس ہوتی ہے، زیادہ سینسٹیو ہوتی ہے، ہر حکومت۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اخبار تو ایک فزیکل مینز کے ذریعے سے پہنچایا جانے والا ذریعہ ہے، اس کو آپ کسی وقت بھی روک سکتے ہیں اگر روکنا چاہیں تو۔ آپ اخبار چھپتے وقت روک سکتے ہیں، آپ چھپنے کے بعد اس کی ڈسٹریبیوشن روک سکتے ہیں، ڈسٹریبیوشن شروع ہو جائے تو آپ اس کو مارکیٹ سے اٹھوا سکتے ہیں، اور اگر مارکیٹ میں کچھ حصوں میں چلا بھی گیا ہے تو باقی حصوں کے لیے رکوا سکتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں فزیکل مینز کی ضرورت کی وجہ سے اخبار میں پاسبل ہیں، لیکن ریڈیو براڈ کاسٹنگ میں جو چیز ایک دفعہ براڈ کاسٹ ہو گئی اس کو روکنا ممکن نہیں ہوتا، وہ تو چلی گئی، بیکاز دی میسج از آن دا ایئر ویو۔ اس لیے جب کسی ملک پر دوسرا ملک قبضہ کرتا ہے یا کرتے تھے، یا کوئی بغاوت ہوتی ہے کسی ملک میں، کوئی اقتدار پہ زبردستی قبضہ کرتا ہے، ایسے ایشیا، افریقہ، لیٹن امریکہ کے ملکوں میں بہت ہوتا ہے، تو سب سے پہلے باغی جو ہیں وہ ریڈیو اسٹیشنز پہ، براڈ کاسٹنگ سروسز پہ قبضہ کرتے ہیں، دو وجہ سے۔ ایک تو یہ کہ ریڈیو براڈ کاسٹنگ کے ذریعے سے حکومت جس کو وہ ہٹا رہے ہیں یا جس کے خلاف بغاوت کی ہے، وہ اپنے پیغامات، اپنا میسج اپنے عوام تک پہنچا سکتے ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ باغی اپنا پیغام لوگوں کو دے کے یہ میسج پہنچا سکتے ہیں ان تک کہ انہوں نے حکومت پہ قبضہ کر لیا ہے اور اب اقتدار پہ ان کا قبضہ ہے۔ تو
دونوں صورتوں میں براڈ کاسٹنگ سروسز جو ہیں وہ بہت زیادہ اہمیت اختیار کر جاتی ہیں ایسی سچویشنز میں جن کو ہم کرائسس سچویشن یا بحران کی کیفیت کہتے ہیں. تو اس لیے اس کی پالیسیز پہ حکومت زیادہ سینسٹیو ہوتی ہے اور زیادہ سختی کے ساتھ کاربند ہوتی ہے کہ کیا براڈ کاسٹ کیا جائے کیا نہ کیا جائے. اس لیے جو آزادی کی تحریک تھی ہندوستان کی اس میں اخبارات کا رول تو بہت اہم ہے، لیکن ہمیں ریڈیو کی کوئی کنٹریبیوشن اس میں دکھائی نہیں دیتی کیونکہ ریڈیو سرکاری ملکیت میں تھا، انگریزوں کی ملکیت میں تھا، ان کی پالیسیز کے تابع تھا. پاکستان بننے کے بعد آزاد ملک تھا پاکستان، اس میں بھی ریڈیو سرکاری ملکیت میں رہا. یہاں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ریڈیو کو سب کانٹیننٹ میں، جس میں انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش تینوں شامل ہیں، زیادہ تر ایجاد ہونے کے بعد خبروں کے علاوہ تفریح کے ذریعے کے طور پہ استعمال کیا گیا، انٹرٹینمنٹ کا میڈیم سمجھا گیا. اور انٹرٹینمنٹ بھی موسیقی کے حوالے سے یا میوزک کے حوالے سے ریڈیو کی کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے. اس میں فلم کی موسیقی بھی شامل ہے، خاص طور پہ سب کانٹیننٹ میں، کیونکہ سب کانٹیننٹ کی فلمیں وہ ہندوستان کی ہوں، پاکستان کی ہوں یا بنگلہ دیش کی ہوں، ان میں میوزک کا اور گانوں کا بہت عمل دخل ہے. لہذا ریڈیو بھی اس سے متاثر تھا اور فلم کی موسیقی جو ہے، فلمی گانے جو ہیں، وہ ریڈیو کا ایک اہم حصہ ہوتے تھے. اور ریڈیو کی اپنی موسیقی بھی، ان کے اپنے موسیقار بھی ہوتے تھے، اپنے گانے والے بھی ہوتے ہیں اور اپنے سازندے بھی ہوتے ہیں. تو موسیقی کا ایک بہت بڑا سیکشن جو ہے وہ ریڈیو اسٹیشن کا حصہ ہوتا تھا، ہوتا ہے، اور ان کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے سب کانٹیننٹ میں موسیقی کو پاپولر بنانے میں اور موسیقی کو زندہ رکھنے میں. اس میں کلاسیکل موسیقی بھی شامل ہے اور اس میں لائٹ میوزک بھی شامل ہے. جہاں تک خبروں کا تعلق ہے، آفیشل میڈیم ہونے کی وجہ سے پاکستان میں ریڈیو کے نیوز بلیٹن ہمیشہ حکومت کی پالیسیز کے مطابق ہوتے ہیں. ہر حکومت جو بھی رہی پاکستان میں اس کے مطابق ریڈیو کے نیوز بلیٹن ہوتے ہیں. اور اسی وجہ سے وہ لوگ جو خبروں میں آفیشل پوائنٹ آف ویو جاننا چاہتے ہیں یا گورنمنٹ کا موقف کسی خبر کے بارے میں یا کسی واقعے کے بارے میں حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ ریڈیو نیوز کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور اس کو ایک اہم ذریعہ سمجھتے ہیں گورنمنٹ کی پالیسی سے باخبر ہونے کا. کیونکہ ریڈیو حکومت کے ماؤتھ پیس کے طور پہ کام کرتا رہا. پہلے چند نیوز بلیٹن ہوتے تھے، وقت مقرر تھے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب اور ذرائع ابلاغ حاصل ہو گئے، انٹرنیشنل بھی اور نیشنل بھی، ٹیلی ویژن بھی آ گئے، ٹیلی ویژن کے چینلز میں بھی اضافہ ہو گیا، اخبارات کے چینلز بھی، اخبارات کے اشاعتیں بھی بڑھ گئیں، دوپہر کے اخبار بھی شائع ہونے لگے. تو پھر ریڈیو نے بھی اپنے آپ کو وقت کے مطابق بدلنے کے لیے اور ان سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنے نیوز بلیٹنز میں اضافہ کیا اور اب ہر گھنٹے کے بعد وہ نیوز بلیٹن دیتی ہیں. بین الاقوامی سروسز بھی ایسی ہیں جو مستقل خبریں دیتی رہتی ہیں اور ریڈیو پاکستان بھی اپنے نیوز بلیٹن جو ہے وہ آپ کو ہر گھنٹے کے بعد دیتا ہے. ریڈیو جرنلزم کے حوالے سے اگر ہم سوچیں، ریڈیو ایز اے میڈیم آف جرنلزم یا براڈ کاسٹ جرنلزم جس کو ہم کہتے ہیں،
تو جرنلزم کے حوالے سے بھی براڈ کاسٹنگ کی اہمیت علاوہ انٹرٹینمنٹ کے بہت زیادہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں جو انڈر ڈیولپڈ سوسائٹیز ہیں ان میں پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے. لٹریسی پرسنٹیج نہ ہونے کی وجہ سے اخبار اہم ذریعہ ابلاغ نہیں بنتا محروم سوسائٹیوں میں، انڈر ڈیولپڈ سوسائٹیوں میں. دوسرے جو ملک بہت زیادہ انڈر ڈیولپ ہیں وہاں فزیکل مینز آف کمیونیکیشن نہ ہونے کی وجہ سے، ذرائع مواصلات ڈیولپ نہ ہونے کی وجہ سے، سڑکیں نہ ہونے کی وجہ سے، ٹرینز نہ ہونے کی وجہ سے، فضائی رابطہ ایک شہر کا دوسرے شہر سے نہ ہونے کی وجہ سے اخبار ایک اہم میڈیم آف انفارمیشن نہیں ہے انڈر ڈیولپڈ سوسائٹیز میں. ٹیلی ویژن دیکھنے کے لیے بجلی کی ضرورت ہے. ٹیلی ویژن جو بہت زیادہ اہم ذریعہ ابلاغ ہے، بہت مؤثر ہے، جس پہ ہم جب ٹیلی ویژن پہ بات کریں گے تو تفصیل سے بات کریں گے کہ کیوں ہے، وہ انڈر ڈیولپڈ سوسائٹیز کے لیے مناسب نہیں ہے. اس لیے کہ اس کے لیے ابھی تک بجلی کی سہولت کا ہونا ضروری ہے. بغیر بجلی کے ٹیلی ویژن کو نہیں دیکھا جا سکتا. اور انڈر ڈیولپڈ سوسائٹیز جتنی ہیں دنیا کی، وہاں بیشتر علاقے ایسے ہیں ان ملکوں میں جہاں بجلی کی سہولت میسر نہیں ہے لوگوں کو، اور وہ ٹیلی ویژن نہیں دیکھ سکتے. ایک اور ڈس ایڈوانٹیج اخبار اور ٹیلی ویژن کا، دونوں کا، ریڈیو کے مقابلے میں یہ ہے کہ اخبار پڑھنے کے لیے آپ کو اخبار پڑھنا پڑتا ہے غور سے. جس وقت آپ اخبار پڑھ رہے ہوں اس وقت آپ کچھ اور نہیں کر سکتے. اسی طرح جب آپ ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں تو آپ کو ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھنا پڑتا ہے، باقاعدہ اس کی طرف نظر رکھنی پڑتی ہے، اور اس وقت آپ کوئی اور ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے. مثلا اگر خاتون خانہ، ہاؤس وائف کھانا پکا رہی ہے تو وہ ٹیلی ویژن نہیں دیکھ سکتی یا اخبار نہیں پڑھ سکتی. اگر وہ کپڑے دھو رہی ہے تو وہ ٹیلی ویژن نہیں دیکھ سکتی، وہ اخبار نہیں پڑھ سکتی. اسی طرح اگر آپ کار ڈرائیو کر رہے ہوں تو آپ نہ تو ٹیلی ویژن دیکھ سکتے ہیں نہ آپ اخبار پڑھ سکتے ہیں ڈرائیونگ کرتے وقت. لیکن یہ سب کام کرنے کے ساتھ ساتھ آپ ریڈیو سن سکتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں جو محنت کش کام کرتے ہیں، مزدور جب مزدوری کر رہے ہوتے ہیں، مکان بن رہے ہوتے ہیں، کہیں کوئی بڑھئی کارپینٹر کام کر رہا ہوتا ہے، میسنس مستری کام کر رہے ہوتے ہیں تعمیر کا، تو انہوں نے سب نے اپنا اپنا ٹرانزسٹر رکھا ہوتا ہے اور اس پہ وہ کام کرنے کے ساتھ ساتھ گانے بھی سن رہے ہوتے ہیں، اور یا کوئی اور پروگرام آ رہا ہو تو وہ بھی سن رہے ہوتے ہیں. اور ڈرائیونگ میں تو ریڈیو سننے کا جو مشغلہ ہے وہ بہت پاپولر ہے. یعنی جن گاڑیوں میں کیسٹ پلیئر یا سی ڈی پلیئرز نہیں ہوتے لوگوں کے، ریڈیو تقریباً ہر گاڑی میں ہوتا ہے. وہ ریڈیو کے ذریعے سے براڈ کاسٹنگ ضرور سنتا چلتا ہے تاکہ اس کا ایک وقت اچھا گزر جائے ڈرائیونگ میں. ان ایڈوانٹیجز کے ساتھ ساتھ ان دونوں میڈیم کے مقابلے میں، ٹیلی ویژن اور اخبار کے مقابلے میں، ریڈیو کو ایک ڈس ایڈوانٹیج بھی حاصل ہے. میں یہاں یہ بتا دوں، آپ پہ واضح کر دوں کہ
دنیا میں جو کمیونیکیشن کے 3 چینل ہیں، ان میں ایک چینل ہے جس کو ہم اسپیس کورنگ چینل کہتے ہیں، کہ جس میں میسج جگہ خاص گھیرتا ہے اور آپ کو اس جگہ کو دیکھنا ہوتا ہے اپنی نظر سے۔ ایک ٹائم کنزیومنگ چینل ہے جس میں پیغام وقت خرچ کرنے سے حاصل ہو جاتا ہے یا آپ دے سکتے ہیں، اور ایک چینل ان دونوں کا کمبینیشن ہے، ٹائم کنزیومنگ اینڈ اسپیس کورنگ۔ یہاں میں یہ واضح کر دوں آپ پہ کہ عام طور پہ وہ لوگ جو کمیونیکیشن پڑھے ہوئے نہیں ہوتے یا اس کے اسٹوڈنٹ نہیں ہوتے، وہ میڈیم اور چینل کو کنفیوز کرتے ہیں، ایک ہی چیز سمجھتے ہیں۔ اگر ان سے چینل آف کمیونیکیشن پوچھا جائے تو وہ اکثر میڈیم کی بات کریں گے۔ چینل صرف 3 ہی ہیں، بنیادی طور پہ 2 ہیں، تیسرا 2 کا کمبینیشن ہے، ٹائم کنزیومنگ، اسپیس کورنگ، اینڈ اے کمبینیشن آف ٹائم کنزیومنگ اینڈ اسپیس کورنگ۔ ان تینوں چینلز میں میڈیم بہت سے ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ٹائم کنزیومنگ چینل ہے ریڈیو، کہ آپ 15 منٹ کا براڈ کاسٹ سنتے ہیں یا آدھے گھنٹے کی براڈ کاسٹ سنتے ہیں تو آدھے گھنٹے میں آپ کو وہ معلومات مل جاتی ہیں جو آدھے گھنٹے تک ریڈیو سن کے آپ حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک میڈیم ٹیلی فون ہے، وہ بھی ٹائم کنزیومنگ ہے، آپ جتنی دیر اس پہ بات کریں گے اتنی دیر میں آپ کی بات چیت پہنچ جائے گی۔ تو یہ دونوں چینل ایک ہی ہے، ٹائم کنزیومنگ، میڈیم الگ الگ ہیں، ایک میڈیم ریڈیو ہے، ایک میڈیم ٹیلی فون ہے۔ اسی طرح جو اسپیس کورنگ میڈیم ہے اس میں بل بورڈ بھی آ جاتا ہے، کوئی آپ اشتہار لکھا ہوا بل بورڈ پہ، اس کو آپ اپنی نظروں سے کور کرتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، تو جتنا حصہ آپ کور کرتے ہیں اس پہ جو کچھ لکھا ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ یہ ایک میڈیم ہے بل بورڈ۔ کتاب دوسرا میڈیم ہے کہ اس کے صفحات کو آپ اپنی نظر سے کور کرتے ہیں، لائن بائی لائن، ورڈ بائی ورڈ جا کے، تو جو کچھ اس پہ لکھا ہے وہ آپ کو حاصل ہو جاتا ہے۔ اخبار بھی ایک میڈیم ہے، اس کے صفحے کو آپ اپنی نظروں سے کور کرتے ہیں، اس اسپیس کو 18 انچ انٹو 21 انچ اخبار کا صفحہ ہوتا ہے، وہ اسپیس جب آپ کور کر لیتے ہیں پوری تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس پورے صفحے پہ کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ میڈیم الگ الگ ہیں مگر ان کا چینل ایک ہی ہے، اسپیس کورنگ۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ٹائم کنزیومنگ چینل میں ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے اسپیس کورنگ کے مقابلے میں، اور اسپیس کورنگ کے مقابلے کے لیے ہم ٹیلی ویژن اور اخبار سے اس کا مقابلہ کر رہے ہیں، ریڈیو براڈ کاسٹنگ کا۔ وہ ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے کمیونیکیشن میں، اسپیڈ آف کمپریہینشن۔ کسی پیغام کو حاصل کرنے کے بعد سمجھنے کی اہلیت، اس کی رفتار، اسپیڈ آف کمپریہینشن۔ کمپریہینشن کسی چیز کو سمجھنا، کمپریہینڈ کرنا، اور اسپیڈ آف کمپریہینشن اس سمجھنے کی رفتار۔ تو مختلف افراد میں اسپیڈ آف کمپریہینشن مختلف ہوتی ہے۔ کچھ لوگ کسی بات کو بہت جلدی سمجھ جاتے ہیں، کچھ لوگوں کی سمجھ میں وہ بات دیر سے آتی ہے، کچھ لوگوں کی سمجھ میں بہت مشکل سے آتی ہے۔ اخبار میں آپ جتنی دیر چاہیں لگا سکتے ہیں، کتاب پڑھتے وقت، رسالہ پڑھتے وقت، اخبار پڑھتے وقت، آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔
The speed of comprehension is controlled by the newspaper reader. وہ چاہے تو وہ پورا اخبار 2 گھنٹے میں پڑھے اور وہ چاہے تو پورا اخبار 15 منٹ میں اسکیننگ کر لے، اس کی بس دیکھ لے ایک نظر اور اس کی سمجھ میں آ جائے کہ اس میں کیا ہے. ایک کتاب کو ایک طالب علم 8 دن میں پڑھتا ہے، وہی کتاب ایک اور طالب علم 2 دن میں پڑھ لیتا ہے اور اس کی سمجھ میں آ جاتی. تو اسپیڈ آف کمپریہنشن از کنٹرولڈ ان نیوز پیپرز by the readers, by the audience, by those who are receiving that message. But in radio, the speed of comprehension is controlled by the performer. جو آدمی ریڈیو پہ بول رہا ہے اس کا ساتھ اگر ریڈیو سننے والا نہیں دے سکتا تو وہ پیغام سمجھنے میں ناکام ہو سکتا ہے یا اس میں کمی رہ سکتی ہے، کیونکہ اس میں آپ ریپیٹ کرنے کا چانس نہیں ہے آپ پہ. یہی پرابلم ٹیلی ویژن میں بھی ہے، لیکن کیونکہ ٹیلی ویژن کا میسج ویژول سے سپورٹ کیا جاتا ہے، تصویر کے ساتھ اس کو ایکسپلین کیا جاتا ہے، اس لیے وہ زیادہ مؤثر ہو جاتا ہے اینڈ اٹ بیکمز آلموسٹ اے فیس ٹو فیس کمیونیکیشن which is the most effective way of communication. اس میں صرف ایک کمی رہ جاتی ہے فیس ٹو فیس کمیونیکیشن کے مقابلے میں کہ فیڈ بیک انسٹنٹ نہیں ہوتا کہ کیا ریئیکشن ہوا ہے دیکھنے والوں کا یا سننے والوں کا، وہ انسٹنٹ نہیں ہوتا، جبکہ فیس ٹو فیس کمیونیکیشن میں فیڈ بیک انسٹنٹ ہوتا ہے. تو ریڈیو کی اس پرابلم کی وجہ سے، اسپیڈ آف کمپریہنشن کی وجہ سے، ریڈیو کو کمپلیکس میسیجز کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا. کوئی پیچیدہ مسائل آپ ریڈیو پہ، کیونکہ وہ ایک اورل میڈیم ہے، پیچیدہ مسائل آپ اس پہ ڈسکس نہیں کر سکتے. اس لیے آپ اس کے لیے شارٹ کنسائز ٹو دی پوائنٹ میسیجز رکھتے ہیں اور ایسے میسیجز دیتے ہیں جو کم سے کم انٹیلیجنس کی لوگوں کی سمجھ میں بھی آسانی سے آ جائیں. یہ ریڈیو کا ایک کوئک ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اور آج کل خاص طور پہ جہاں آن دا اسپاٹ رپورٹنگ ہوتی ہے، وہاں جس وقت واقعہ ہو رہا ہے وہاں سے اسی وقت وہ واقعہ آپ تک پہنچ جائے گا. اخبار کے لیے آپ کو اگلی صبح تک انتظار کرنا پڑے گا. لیکن ایک تو اتنی تفصیلات نہیں ہو سکتی جتنی تفصیلات اخبار میں ہوتی ہیں. دوسرے اخبار اسے سپورٹ کرتا ہے تصویر کے ذریعے سے، اسکیچ کے ذریعے سے، اور مختلف اس کے ریئیکشنز دے کے، بیک گراؤنڈ دے کے، جتنی تفصیل میں چاہے اخبار جا سکتا ہے اس کے پاس گنجائش ہے. ریڈیو کے پاس یہ گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اسے آپ تک زبانی پیغام کو پہنچانا ہے. لہذا اس کو دیکھتے ہوئے ریڈیو کے نیوز بلیٹن بھی اسی طرح لکھے جاتے ہیں اور ریڈیو کے فیچر بھی اسی طرح تیار کیے جاتے ہیں کہ ان میں بہت زیادہ پیچیدہ مسائل کو ڈسکس نہ کیا جائے، بلکہ سیدھی سیدھی بات جو عام آدمی کی سمجھ میں آ سکے وہ بات کی جائے. ریڈیو کی اسی کوالٹی کی وجہ سے ریڈیو کو رورل ایریاز کے لیے، تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں کسانوں کے لیے، مزدوروں کے لیے،
گھریلو خواتین کے لیے، ہاؤس وائفس کے لیے جو بہت زیادہ پڑھے لکھے، تعلیم یافتہ یا پروفیشنل نہیں ہوتے، بہت ٹیکنیکلی ٹرینڈ لوگ نہیں ہوتے، ان کی ایجوکیشن کے لیے، معاشرتی مسائل انہیں سمجھانے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، جس کو آج کل نام دیا گیا ہے ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن کا، کہ ذرائع ابلاغ سارے ہی استعمال ہوتے ہیں ڈیولپمنٹ کے لیے، لوگوں کو پرسویٹ کرنے کے لیے کہ کس طرح ان کا معاشرہ ڈیولپ ہو سکتا ہے، ان کی اپنی حالت کیسے بہتر ہو سکتی ہے. لیکن تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے لیے ریڈیو کو بہت زیادہ مؤثر ذریعہ سمجھا گیا ہے ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن کا. پاکستان میں طویل عرصے تک ریڈیو خبروں کا ذریعہ بھی رہا اور انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بھی رہا، خاص طور پہ اس وقت تک جب تک ٹیلی ویژن نہیں آیا تھا 1964 میں. فلمیں تھیں اور فلمیں اب بھی ہیں انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ، لیکن فلم دیکھنے کے لیے خاص طور پہ آپ کو پکچر ہاؤس جانا پڑتا تھا. یہ میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب ویڈیو کیسٹس عام نہیں ہوئے تھے اور ویڈیو کیسٹ پلیئر عام نہیں ہوئے تھے. تو آپ کو فلم دیکھنے کے خواہش مند کو پکچر ہاؤس تک جانا پڑتا تھا، ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہوتی تھی، ٹکٹ خریدنا پڑتا تھا، اور باقاعدہ پروگرام بنا کے دوستوں کے ساتھ یا فیملی ممبرس کے ساتھ آپ پکچر ہاؤس جاتے تھے، جو ایک مشکل مرحلہ ہوتا تھا. بہرحال ریڈیو کی انٹرٹینمنٹ آن دا اسپاٹ، گھر میں کسی وقت بھی، کسی بھی حالت میں، آپ کھانا کھاتے میں بھی آپ ریڈیو سن سکتے ہیں، آپ لیٹ کے بھی ریڈیو سن سکتے ہیں، بستر میں لیٹ کے آپ بات چیت کرتے جائیں، ریڈیو سنتے جائیں. تو ریڈیو کے فیچرز اور ریڈیو ڈرامہ بہت پاپولر ہوا کرتا تھا پاکستان میں. تمام ملکوں میں ہوتا تھا، امریکہ کے ریڈیو پہ بھی ڈرامہ بہت، ٹی وی آنے سے پہلے بہت مقبول انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ تھا. اور میں پہلے بتا چکا ہوں کہ 1924 سے آن ورڈ ریڈیو کو ٹیلی ویژن کی ایجاد سے پہلے پولیٹیکل پرپزز کے لیے پریزیڈینشیل الیکشن کیمپین میں امریکہ کے بہت اہمیت حاصل کی تھی. تو سب کانٹیننٹ میں ریڈیو ڈرامہ ایک اہم فیچر ہوتا تھا ریڈیو کا، اور ریڈیو کے جتنے ڈرامٹسٹ تھے، آرٹسٹ تھے، وہ آج بھی بہت مشہور ہیں اپنی براڈ کاسٹنگ کی وجہ سے ایز ایکسپرٹ براڈ کاسٹر. اس کی وجہ یہ ہے، میں یہاں بتا دوں آپ کو، کہ براڈ کاسٹنگ میں کیونکہ صرف آواز ذریعہ ہے اپنے لسنرز تک پہنچنے کا، تو اس میں کوئی اور پیرلل میسیجز نہیں ہوتے. کمیونیکیشن میں ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم پیرلل میسج کہتے ہیں، یعنی ایک تو مین میسج ہوتا ہے، اس کے ساتھ کچھ ایسے میسیجز ہوتے ہیں جو اس میسج کو سمجھنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں. مثلا آدمی تقریر کر رہا ہو تو اشارے ہوتے ہیں، اس کا ایکسپریشن ہوتا ہے، اس نے کیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، وہ کھڑا کیسے ہے، یہ پیرلل میسیجز ہیں. اخبار میں اخبار چھپتا ہے، خبریں چھپتی ہیں، وہ تو مین میسج ہے. اس میں مختلف ٹائپ فیزز استعمال کیے گئے ہیں، کچھ سرخیاں موٹی لکھی گئی ہیں، جلی حروف میں ہیں، کچھ سرخیاں باریک ہیں. انگریزی کے اخبار میں کچھ اٹیلکس میں چھپتی ہیں، کچھ بولڈ لیٹرز میں چھپتے ہیں، باکس بنا کے دیتے ہیں، تصویر ہوتی ہے، اسکیچ ہوتا ہے ساتھ. یہ سب پیرلل میسیجز ہیں. کلر پرنٹنگ ہوتی ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ پیرلل میسج ہیں. ریڈیو میں پیرلل میسج صرف آواز کے ذریعے سے دیا جا سکتا ہے، اور آواز سے پیرلل میسج دینا
اس کے لیے بہت زیادہ آرٹسٹ ہونے کی اور وائس کنٹرول اور وائس آرٹسٹ کی ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے. بر صغیر نے بہت بڑے بڑے براڈ کاسٹر پیدا کیے ہیں، اور ملکوں میں بھی بی بی سی کے، وائس آف امریکہ کے بہت بہت مشہور براڈ کاسٹر ہیں. ریڈیو زاہدان ایک ہوتا تھا، بہت پاپولر ہوتا تھا کسی زمانے میں، سب کانٹیننٹ میں سنا جاتا تھا. اردو کے فارسی کے پروگرام ہوتے تھے، اس کے براڈ کاسٹرز بہت مشہور تھے. ریڈیو ماسکو کے براڈ کاسٹرز جو اردو اور انگریزی میں پروگرام کرتے تھے وہ بہت مشہور تھے. تو ہمارے ہاں بھی سب کانٹیننٹ میں کچھ بہت بڑے براڈ کاسٹرز جن کو وائس آرٹسٹ سمجھا جاتا ہے بہت بڑا، وہ پیدا کیے ریڈیو نے. اور آج بھی ہماری فلم میں اور ٹیلی ویژن پہ جو بڑے آرٹسٹ ہیں، جن کی آواز سے لوگ متاثر ہیں یا جن کی ڈائلاگ ڈیلیوری کے طریقے سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، وہ سب وہ آرٹسٹ ہیں فلم کے اور ٹیلی ویژن کے جنہوں نے اپنی ابتدا ریڈیو سے کی، اور وہ ریڈیو کے بہت معروف اور مشہور براڈ کاسٹر رہے. ریڈیو کے ڈرامے کے لیے یا فیچر کے لیے یا تحت و لفظ پڑھنے کے لیے جس ایکسپرٹیز کی ضرورت ہوتی ہے، آواز کے جس اتار چڑھاؤ کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ لوگ آواز سے، لہجے سے اور اس کے اونچ نیچ سے سمجھ جائیں کہ کیا تاثر قائم کرنا چاہ رہا ہے براڈ کاسٹر. اس کے لیے وائس ٹریننگ کی بہت محنت کرنی پڑتی ہے جو ہر کوئی نہیں کر سکتا. لہذا ریڈیو ڈرامہ بہت پاپولر ہونے کے علاوہ اس نے بہت سے وائس آرٹسٹ بھی پیدا کیے جو آج بھی نون ہیں ہمارے معاشرے میں. اگرچہ ریڈیو اب اتنا پاپولر نہیں رہا انٹرٹینمنٹ ڈرامے کے حوالے سے ٹی وی آنے کے بعد، لیکن وہ لوگ جو ریڈیو سے ٹی وی کی طرف آئے یا فلم کی طرف آئے، وہ آج بھی بڑے وائس آرٹسٹ سمجھے جاتے ہیں اور پاپولر ہیں. اس کے علاوہ کوئی پیرلل میسیج اگر ریڈیو پہ دینا ہوتا ہے تو کیونکہ ساؤنڈ ہی ایک ذریعہ ہے، اس کے لیے عام طور پہ میوزیکل انسٹرومنٹس یا موسیقی استعمال کی جاتی ہے. تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریڈیو کا یہ ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے دوسرے میڈیا پہ کہ اس میں کیونکہ آواز صرف ذریعہ ہے اور ہر کوئی آسانی سے آواز کا آرٹسٹ نہیں بنتا، اس لیے براڈ کاسٹنگ کی ٹریننگ ایفیکٹو براڈ کاسٹنگ کے لیے بہت زیادہ اہمیت اختیار کر جاتی. اور کیا رول ادا کرتے رہے براڈ کاسٹنگ؟ اہم کون کون سے رول ادا کیے ہیں پاکستان کی تاریخ میں آج تک ریڈیو نے، اس پہ ہم تفصیل سے آگے کے اپنے ڈسکشنز میں، لیسنز میں آپ سے بات کریں گے. جو کچھ ہم نے ڈسکس کیا ہے اس پہ غور کیجیے گا ریڈیو کے حوالے سے، اور سوچئے گا کہ اس کے کیا ایڈوانٹیجز اور کیا ڈس ایڈوانٹیجز ہو سکتے ہیں باقی میڈیا پہ، اور کیا کام کر سکتا ہے ریڈیو اور کیا کام کر رہا ہے.